اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الاعلی مکیۃ وہی 19 آیۃ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى۔ سورۃ الاعلی، پہلی آیت شریفہ میں اس کا نام ہے الاعلی۔ اعلیٰ اللہ کا صفاتی نام ہے، یعنی صفت سب سے بڑا، سب سے بلند و بالا، سب سے اونچا۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے سورۃ پاک، اس میں 19 آیت ہیں۔ پہلا حکم دیا حق تعالی شانہ نے سبح اسم ربک الاعلی، اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے جو سب سے اونچا ہے، سب سے بلند و بالا ہے۔ جب یہ آیت شریف نازل ہوئی تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اجعلوها فی سجودکم، اس آیت شریفہ کو، اس کلمے کو تم اپنے سجدے میں رکھ لو، اپنے سجدے میں پڑھا کرو۔ تو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اسی لیے نمازی پڑھتا ہے، یہ حکم نماز میں پڑھتا ہے۔ اور نماز کے علاوہ ویسے بھی اس کی تلاوت کریں تو جب بھی مستحب ہے سبحان ربی الاعلی کہنا۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، تو یہ حضرات سبحان ربی الاعلی کہتے، جب اس کی تلاوت کرتے اس سورۃ پاک کی، سبحان ربی الاعلی، اللہ کی پاکی بیان کرتے۔ سبح اسم ربک الاعلی، تو یہاں حکم دیا اپنے رب بلند و بالا، سب سے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے۔ تو سبح تسبیح سے بنا ہے، سبح معنی پاکی بیان کرنا، پاک رکھنا، تنزیہ۔ تو اس میں یہ اللہ کی پاکی میں یہ آئے گا کہ اللہ کے جو نام ہیں، جو اللہ نے قرآن میں جن کا ذکر فرمایا، صفاتی نام، ذاتی نام، یہ وہ جو اپنے رسول کو بتائے، اللہ کے جو نام ہیں انہی سے اسے پکارا جائے، اللہ کو، اور ناموں سے نہیں۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کا آدمی نام رکھے تو جیسے جو خاص ہیں اللہ کے نام، رزاق اللہ کا نام ہے، سب کو رزق دینے والا، غفار نام ہے اس کا، سب کی مغفرت کرنے والا، رحمان سب پر بے پناہ رحم کرنے والا۔ تو یہ لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا۔ کسی کا نام ہے تو وہ عبد الرحمن ہے، عبد الرزاق ہے، وہ عبد الرزاق، عبد الرحمن، عبد الغفار ہے، تو اسے ایسے نہ کہے غفار خالی رحمان، خالی رزاق نہ کہے اسے، چونکہ سننے والا اور کہنے والا دونوں گنہگار ہوں گے۔ اور اچھا نام رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، الٹے سیدھے نام نہ رکھے۔ ایک تو میننگ فل ہو، بامعنی ہو وہ نام، دوسرے اسلامیت ہو اس میں، ایسے نہیں کسی ناچنے گانے والے کا نام رکھ دیا۔ سبح اسم ربک الاعلی، تو یہاں یہ اپنے بلند و بالا رب کے نام کی پاکی بیان کیجیے۔ الذی خلق فسوی، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تخلیق بغیر نمونے کے، ماڈل کے تمام چیزوں کو پیدا کیا، بغیر مادے کے، اور یہ صرف اسی خالق، اسی کی صفت ہے۔ دوسرے لوگ پیدا کرتے ہیں تو اس کے لیے نمونہ چاہیے۔ فسوا، خالق ہونا اللہ کی صفت ہے، پھر دوسری صفت سب کو مناسب، برابر، ہموار پیدا کی، سب کے اعضاء، اجزاء، جنس، نوع سب برابر ہموار، سائز اس کا، جسامت، ضخامت سب برابر رکھی۔ فسوا، مخلوقات عجیب ہیں، چرند پرند سینکڑوں مخلوقات، جنات ایسے وہ دکھائی نہیں دیتے، وہ دیکھتے ہیں ان ہمیں نہیں دکھائی دیتے، تو ایسی مخلوقات اس نے پیدا کی۔ فسوا والذی قدر فہدی،
اور اس نے تقدیر کو بنایا، ان سب کا اندازہ بنایا، کوئی کتنا سانس لے گا، کیا کرے گا، اس کا کام کیا ہوگا، اس کے لیے وہ وسائل فراہم کر دیے۔ قدر فہدا، تقدیر کو اس نے بنایا، فہدا، اور پھر ہدایت دی، یعنی ہدایت تمام ضرورت کی چیزیں تمام مخلوقات کو مہیا کر دی۔ اب جو تیرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، پرندے ہوتے ہیں، ان کا جو چھوٹا سا بچہ ہے اسے آپ ہاتھ میں لے کے پانی میں ڈال دو، وہ تیرے گا، ڈوبے گا نہیں۔ لیکن جو نہ تیرنے والے جانور ان کو ڈال دو ڈوب جائے گا۔ تو یہ کس نے سکھایا؟ چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیتا ہو، یہ کس نے سکھایا اسے؟ فہدا، ورنہ تو کوئی ایجوکیشنسٹ، کوئی ماہر تعلیم سکھا نہیں سکتا تھا۔ تو اختر نے فرمایا اسی نے تخلیق کی، اسی نے مناسب پیدا کیا تمام اجزاء کو، اعضاء کو، اور اس نے تقدیر بنائی، اور اسی نے سب کو ہدایت دی سیدھے راستے کی۔ والذی اخرج المرعى، اور وہی ہے جس نے چراگاہ کو نکالا، چارہ کو نکالا، ان تمام وسائل پیدا کیے انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے۔ فجعلہ غثاء احوا، پھر اسی نے اس کو کوڑا کرکٹ، سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ یعنی جو انسان کی ہے، بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی ہوتی ہے، شادابی، سرسبزی، زور ہوتا ہے، اعضاء میں، بازو میں طاقت ہوتی ہے، پھر بڑھاپا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب وہ ہل بھی نہیں سکتا بغیر کسی مدد کے، اٹھ بھی نہیں سکتا۔ تو اسی طرح وہ سرسبزی، ہریالی، شادابی تھی، پھر اس کا چارہ بنا دیا، کوڑا کرکٹ، احوا، حوت ان سے بنا ہے، یعنی سبزی، ہریالی، ایسا ہرا رنگ جو زیادہ ہرا رنگ ہو تو پھر کالا سا لگے۔ غثاء احوا، سنقرئک فلا تنسیٰ، پھر یہ فرمایا کہ ہم آپ کو سکھائیں گے، قرآن کریم آپ کو سکھائیں گے، فلا تنسیٰ، آپ بھولیں گے نہیں۔ ایسا ہوتا تھا سیدنا جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوق میں اور اس میں کہ کوئی چیز چھوٹ نہ جائے، ایک لفظ بھی، ہر حرف کو دہراتے، الفاظ کو دہراتے۔ تو اللہ نے دوسری جگہ فرمایا سورۃ آب، فلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى علیک وحی، جب تک قرآن پوری نہ ہو جائے آپ جلدی نہ کریں، یعنی اسے دل میں بٹھانا، اس کے معنی بتا، ان علینا جمعہ و قرآن، اسے سکھانا، پڑھانا، اس کے معنی بتانا، میننگ بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کچھ چھوٹ جائے گا، اس میں لکھا ہو تو لکھتا رہتا ہو کہ کوئی چھوٹ نہ جائے، جلدی جلدی لکھتا ہو، اس کا تو چھوٹ جاتا ہے، چونکہ وہ تو بتاتے نہیں ٹیچر تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ان علینا جمع و قرآن، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں، یعنی سیدنا جبرائیل علیہ السلام، تو آپ اس کو دھیان سے بس اس کی اتباع کریں، ایسے نہیں کہ جلدی جلدی، فَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ عَلَيْكَ وَحْيُهُ، اس کی وحی جب تک پوری نہ ہو جائے آپ جلد بازی نہ کریں۔ تو یہاں یہ فرمایا سنقرئک، ہم آپ کو سکھائیں گے، ہم آپ کو یاد کرائیں گے، اور قرآن کی حفاظت ہم کریں گے۔ انا نحن نزلنا، ہم نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس کے محافظ، حفاظت کرنے والے ہم ہیں۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، یعنی نسخ ایسا ہے کہ کوئی حکم اللہ نے پہلے نازل فرمایا، پھر اس کے خلاف صریح حکم نازل فرما دیا۔ پہلے نماز میں بات کرنا درست تھا، پھر حکم نازل ہوا کہ قوموا للہ قانتین، بات نہیں کر سکتے اب، تو یہ اللہ کا صریح حکم آ جاتا ہے، یہ نسخ ہے۔ ایک نسخ یہ ہے کہ بھلا دیا جائے، وہ ذہن سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے الا ما شاء اللہ، مگر جو چاہے، جسے اللہ بھلانا چاہے، جس حکم کو منسوخ کرنا چاہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ تمام چیزوں کو، ظاہر چیزیں ہیں ان کو جانتا ہے، اور جو چھپی ہوئی ہیں ان کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ لطیف الخبیر، باریک بھی ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور یہاں اللہ نے وعدہ فرمایا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے شریعت کو۔ یسرا آسانی کو بولتے ہیں، شریعت کو فرمایا شریعت آسان ہے، فرمایا کہ آسان ہے، یعنی شریعت اس پر عمل کرنا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بال سے زیادہ باریک ہو تو بالکل غلط ہے، وہ کرنا، جو بال سے زیادہ باریک ہو جو شریعت، اور تلوار سے زیادہ تیز ہو تو اس پہ عمل کون کر پائے گا پھر؟
ایسا نہیں وہ غلط ہے، وہ شریعت تو آسان ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا۔ اگر آدمی وضو نہیں کر سکتا، پانی استعمال نہیں کر سکتا تو تیمم کرے، وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھے، لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں، اشارے سے پڑھے، وہ آسان ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، حق تعالیٰ شانہ کسی کو اس سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالتے جو نہ اٹھا سکے وہ تو آسان ہے۔ یہاں فرمائے یسرا، اس کے لیے آسان فرمایا، شریعت آسان ہے، ہم نے اسے مشکل بنا دیا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کے لیے شریعت کو آسان کر دیں گے، یعنی اس کو سمجھنا، سمجھانا، اسے یاد رکھنا، دوسروں کو یاد کرانا، اس پر عمل کرنا، غور و فکر کرنا، سب آسان کر دیں گے۔ قرآن کو بھی آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ مشکل ہے، اسے چھو کے مت دے گو تو وہ پڑھے گا کیا، اللہ کا حکم کیسے سمجھے گا؟ اللہ فرماتا ہم نے آسان کر دیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا، ہاں اس میں سے معنی اخذ کرنا کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، اور باریک مسائل احکامات کا استنباط، یہ خاص لوگوں کا کام ہے، خاص علماء کا، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو آسان، اللہ فرماتا ہے شریعت بھی آسان، ہمارا قرآن آسان۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، پھر فرمایا کہ آپ نصیحت کیجیے، آپ کا کام ہے نصیحت، لوگوں کو نصیحت کیجیے، اگر نفع بخش ہو، نصیحت نفع بخش ہو، یہ اگر جو ہے یہ شرط جو لگائی، یہ ایسا نہیں کہ اگر نفع بخش نہ ہو تو مت کرو، یہ نصیحت تو دوسری جگہ فرمایا فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا کہ آپ نصیحت کرتے رہیے، نصیحت سے ایمان والوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے، تنفع المؤمنین، ایمان والوں کو فائدہ ہی ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سنائیے، اللہ کا حکم ان کو پڑھ کر سنائیے، اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے۔ یہاں یہ فرمایا ایسا ہے کہ اگر تو اپنے باپ کا بیٹا ہے تو یہ کام کر، تو اس میں ترغیب دینا ہوتا ہے مقصد، باپ کا تو بیٹا ہے ہی وہ، تو اس لیے نصیحت آپ کا میں نصیحت ہی کرتے رہیے، اس کا آپ کو تو ہر حال میں فائدہ ہے لیکن دوسروں کو بے پناہ فائدہ ہوگا۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ سیذکر من یخشیٰ، پھر فرمایا اور نصیحت قبول کرے گا جو شخص ڈرے گا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا، آخرت کے حساب کتاب سے ڈرے گا، وہ نصیحت قبول کرے گا۔ اور موت سے ڈرے گا، موت ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس پر سب سائنس ٹیکنالوجی والے سب یقین رکھتے ہیں کہ مرنا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے دور بھاگے گا، گریز کرے گا جو بدبخت ہے، بدبخت آدمی اس سے دور سنے گا ہی نہیں، وہ اللہ کی بات، اس کے رسول کی بات، قرآن کی بات ہے وہ نہیں سنے گا، دور بھاگے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ، اور اس کی بدبخت جو ہے، اصلی بدبخت وہ ہے جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، یعنی کفر و شرک کرنے والا، ایسا نافرمان کہ سب سے بڑا جرم کرنے والا، کفر و شرک اللہ کی زمین کا سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، تو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، سب سے بڑے گناہ ہے تو سب سے بڑی سزا ملے گی، سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ ثم لا يموت فيها ولا يحيا، اور اس آگ میں نہ اسے موت آئے گی اور نہ وہ زندہ رہے گا، اسے زندگی نہیں کر سکتے۔ اگر آدمی ایک بیچارے بیمار ہیں، ان کو 24 گھنٹے نیند نہیں آتی، اب وہ کہیں زندگی بے مزہ ہو گئی، میں خودکشی کر لیتا اگر یہ صحیح ہوتا، تو یہ لا يموت، اسی طرح سزا ان کو ملتی رہے گی، مر نہیں سکتے وہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، کہ جب ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم تو دوسری کھال دے دیں گے، دوسری کھال، وہ جلتی رہیں گی، دوسری کھال دیتے۔ یہ سینسیشن جو ہوتا ہے یہ کھال میں ہوتا ہے، اندر جو وسراز اعضاء آرگنس ہوتے ہیں ان میں نہیں، اس میں کٹنگ کرتے رہو پتہ ہی نہیں چلے گا اسے۔ اس میں اعصاب ہوتی ہیں، نروس جو اس میں ہوتی ہیں، اب اس میں ذرا سا ٹچ کرو تو آدمی فوراً پتہ چلتا ہے کہ سخت چیز، یہ باریک چیز، یہ پانی، اور اندر نہیں، تو اسی لیے وہ اللہ فرماتا ہے ہم کھال بدل لیں گے۔ کلما نضجت جلودہم، کلما نضجت، جب ان کی جل جائیں گی کھالیں تو بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو وہ خطرناک معاملہ ہوگا، تو لا يموت فیہا ولا، نہ موت
نہ اسے زندگی کہہ سکتے ہیں اور نہ موت ہے. اور وہ جو جہنم کا داروغہ ہے، مالک اس کا نام ہے، اسے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے تیرا رب ہمیں موت ہی دے دے، لیکن موت نہیں آئے گی. یا مالک لیقضی علینا ربک ثم لا يموت فيها ولا يحيا. پھر اللہ نے فرمایا قد افلح من تزکا، کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا، یعنی اپنے عقائد کو کفر و شرک سے توبہ کر لی، ایمان اسلام کو قبول کیا، اور اپنے اخلاق کو، برے اخلاق کو چھوڑ دیا، اچھے اخلاق کو اپنا لیا، معاملات برے معاملات کو چھوڑ دیا، اچھے معاملات کو اپنایا. تو مکارم اخلاق، چونکہ اسلام نام ہے حسن اچھے عقیدے کا، اچھی عبادت کا، حسن عبادت کا، حسن معاملات کا، حسن اخلاق کا، ان سب چیزوں کا نام ہے اسلام. ہم نے اسلام سمجھ لیا کہ نماز پڑھ لو بس چھٹی، معاملات ہمارے ویسے کے ویسے، اخلاق ویسے ہی ویسے ہی. اللہ نے فرمایا جس نے پاکیزہ بنا لیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اور اپنے رب کا ذکر کرتا رہا، یعنی اللہ کا ذکر زبان سے، دل سے، عمل سے، اللہ کی حمد، پاکی، بزرگی، تقدیس، تسبیح بیان کرتا رہا. فصلی، اور نماز پڑھتا رہا. نماز میں سب نماز آئیں گی، فرائض، نوافل، واجبات سب، عیدین مفسرین کہتے ہیں عید کی نماز سب آئیں گی. نماز پڑھتا رہا، نماز کو قائم کرتا رہا تو وہ کامیاب ہے، کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتا ہے قد افلح، یقیناً کامیاب ہو، وہ لوگ کامیاب ہیں. بل توثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. یہ صفت تو ہے اصل میں کافروں کی، لیکن یہ صفت غور کرو تو یہ تو بہت اچھی خاصی پائی جاتی ہے لوگوں میں. اللہ فرماتا ہے بل توثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو آگے رکھتے ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لوگ اصل میں اس لیے آگے رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے یہ تو نقد ہے اور آخرت کی زندگی تو ادھار ہے. وہ سمجھا، اور یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ملے، اس میں راحت ہے، فوری راحت، اور اس میں بعد میں ملے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا بل توثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ آخرت جو ہے بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے اس یہاں کی نعمتوں سے، یہاں کی راحتوں سے. یہاں کی کوئی راحت ایسی نہیں ہے جس میں تکلیف نہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بالکل دنیا کا کتا بن کے وہ دنیا کماتے ہیں اور پھر صحت خراب ہو جاتی، بیمار ہو جاتے ہیں، پھر جو پیسہ کمایا تھا اس کو صحت پہ لگاتے ہیں. یہ تو وہ سائیکلنگ ہو گئی، اسی کو بہت کمایا، صحت بھی خراب کر دی، سوتا بھی نہیں ٹائم، پوری صحت خراب کر لی، بے پناہ پیسہ کمایا، اب اسے صحت پر لگا رہے ہیں. تو یہ یہاں کی کوئی راحت جو ہے مصیبت سے خالی نہیں، تو لیکن وہاں کی راحت اور نعمتیں جو ہیں وہ سراپا خیر ہی خیر ہیں، راحتیں، نعمتیں ہی ہیں. اللہ فرماتا ہے والآخرۃ خیر وابقیٰ، وہ سراپا راحتیں ہیں، نعمتیں ہیں، اور پھر ہمیشہ باقی رہنے والی. یہاں کوئی نعمت ایسی نہیں کل بادشاہ تھا آج فقیر ہو جائے. کتنے لوگ ایک کبھی بادشاہ تھے وہ اب فقیر ہو گئے، اب بھیک مانگتے ہوں. بولا تو کوئی باقی اس سے زیادہ کم عقل کون ہوگا؟ اس سے کہا جائے کہ بھئی یہ ہے ایک کچا مکان، 5 اسٹار ہوٹل ہے، اس میں 1-2 مہینہ تم رہ لو، وہ کچا مکان تمہارا ہمیشہ کے لیے. تو وہ کم سے جتنا بھی کم عقل ہو وہ کہے گا یہ اچھا ہے، یہ کچا مکان اچھا ہے، ہمیشہ میرے پاس رہے گا. لیکن یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہاں کی نعمتیں، وہاں کی راحتیں ہمیشہ رہنے والی. اس لیے اللہ نے ان کو ایسا جگہ جگہ بیان فرمایا تاکہ وہ نقدی لگیں. آخرت کی نعمتیں آدمی سمجھتا ہے کہ یہ تو ادھار ملیں گی، وہ تو یہ نقد مل رہا ہے، ایکل نہیں. تو اللہ فرماتا ہے وہاں خیر وابقیٰ، بہتر ہیں، اور یہاں کی تمام چیزیں ما عندکم ینفد. اللہ فرماتا ہے جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا، عزت، شان، شوکت، دولت، سب کرسی ورسی سب ختم ہو جائے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گی. اللہ کا نام کوئی اخلاص سے لیتا ہے وہ ہمیشہ باقی، ایک لفظ سبحان اللہ کہتا ہے زمین آسمان کے خلائے بھر جاتا ہے. اللہ کا نام نہیں، الحمدللہ کہتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے. تو یہ باقیات صالحات ہیں، ہمیشہ رہنے والے، اور تمام چیزیں جو ہیں اس کے خلاف وہ حجت بن جائیں گی. پھر فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی، اور یہ جو مضمون ہے
یہ احکامات مضامین جن کا ذکر ہوا، یہ باتیں یہ خبریں صرف ایسے نہیں قرآن پاک میں ہیں، پہلے صحیفوں میں صحف الاولیٰ فی الصحف الاولیٰ، پہلے صحیفوں میں بھی یہ باتیں، صحف ابراہیم و موسیٰ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں 10 صحیفے ابراہیم خلیل اللہ پر نازل ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں تورات سے پہلے 10 صحیفے نازل ہوئے۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول ان میں کیا تھا، ان صحیفوں میں کیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں یہ تھا کہ آدمی کو اپنے اوقات کے 3 حصے کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت، اطاعت، مناجات میں اسے گزارے، یعنی اللہ سے مناجات، سرگوشی اپنے رب سے، دعا، عبادت، اطاعت میں گزارے، اور دوسرا حصہ اپنے اعمال کے محاسبے میں صرف کرے کہ میں نے کیا کیا، یعنی کتنے بندوں کے حقوق ادا کیے، اللہ کے حقوق ادا کیے، ان میں کتنی غلطیاں کی، محاسبہ کرے اس کا، اور تدبر، غور و فکر کرے، محاسبہ۔ تیسرا حصہ جو ہے وہ اپنی ضرورت کے لیے، معاشی ضرورت کے لیے، حلال رزق کی کمائی کے لیے محنت مشقت کرے۔ تو اپنے عقل مند آدمی اپنے اوقات کے 3 حصے کرے، یہ تھے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے صحیفوں میں یہ بات تھی۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین وله الكبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یا اللہ میں اپنے فضل سے، میں اپنے رحمت سے بغیر استحقاق کے ہمارے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما، یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کو نصیب فرما، یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان پر رحمت فرما، یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما، اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما، یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جب موت دے ایمان عطا فرما، یا اللہ میں فضل میں دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، صلی اللہ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ وسلم برحمتک یا